یہی ہیں کہ چاند اگلے ماہ کا اگلے جمعے تک آ جائے گا، اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو ایک جمعہ اور بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے کی آیت مقدسہ جس میں اللہ نے حضور کے معراج کے ابتدائیے کو بیان کیا، پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خلاق عالم جل مجد الکریم نے اپنے حبیب کی عظمت اور شان کو بڑے نرالے انداز سے بیان فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی باتیں کی ہیں، ضمناً چند باتیں اور بھی آ گئیں تو کر لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب ہیں جس کی شان عظمت اتنی بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، کہ ایک مہینہ تو معراج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سالوں اگر گفتگو کی جائے نا صرف معراج پاک پر، تو سالوں گفتگو کی جا سکتی ہے، حضور کے معراج کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ 14 طبق جو زمین اور آسمان ہے نا، 14 زمینیں، 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ 14 طبق بن جائیں کاغذ، جتنے فرشتے جن اور انسان ہیں یہ بن جائیں لکھاری، لکھنے والے، اور جتنے ندی نالے دریا اور سمندر ہیں یہ بن جائیں سیاہی، جتنے یہ درخت ہیں یہ بن جائے کلمے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان لکھنا شروع کر دیں تو یہ جتنے درخت کلمے بن گئیں یہ گھس سکتی ہیں، جتنے یہ سیاہی بنی ہے نا سمندروں، ندیوں، نالوں اور دریاؤں کی، یہ خشک ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ 14 تک طبق جو ہیں زمین اور آسمان کے، یہ لکھتے لکھتے پر ہو سکتے ہیں، اور یہ لکھنے والے جن، فرشتے اور انسان یہ لکھ لکھ کے ختم ہو سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کی زلفوں کے ایک بال کی تعریف بھی پوری نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ نے اتنے مقام اور اتنی شان دی ہو۔ وہ امتی کیسا ہے جس کو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا کوئی باب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد بس جی ٹھیک ہے، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی، بس یہی کام ہے، یہ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہے حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت کا۔ بابا جی کہتے تھے انے واہ محبت کرنی ہے، جو پنجابی کا جملہ اور میں سمجھتا ہوں اردو کے ہزاروں جملوں پر باری ہے۔ ہزاروں جملے حضور کی محبت میں اگر اردو میں، فارسی میں اور زبانوں میں بولے جائیں تو بابا جی کا ایک جملہ پنجابی کا کہ حضور نال انے واہ محبت کرنی ہے، یہ سب سے باری ہے، کیونکہ خلوص سے نکلا ہوا ہے، محبت سے نکلا ہوا ہے، دل سے نکلا ہوا ہے۔ محبت جو ہے وہ ہوتی انے واہ ہے، اور اگر بندہ ناپ تول کے کرے، سمجھ کے کرے، عقل سے کرے تو محبت نہیں ہوتی۔ محبت کا انداز انوکھا اور نرالا ہے۔ یہ آیتیں، یہ قرآن، یہ حضور کی محبت ہی تو بیان کر رہا ہے کہ اس کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے اور کیسی محبت ہے، تو وہ بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کی پھر تعریف میں یہ جملہ کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی، جس کے گرد ہم نے، ہال کہتے ہیں ماحول کو، جو باہر کا مسجد کے باہر والا حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں ہال کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں گرد و نواح، اردا گرد، اس کو عربی میں ہال کہتے ہیں۔ اس کے جتنی دائیں بائیں آگے پیچھے جگہ ہے مسجد اقصی کے، اللہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے برکتیں رکھی۔
یہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ کائنات میں سب سے اعلیٰ مقامات ہیں. حضور کا فرمان ہے بازار سب سے بری جگہ ہیں اور مسجدیں سب سے اعلیٰ جگہ اچھی جگہ. ساری مسجدیں سبحان اللہ، لیکن رب کی عزت کی قسم ہے یہ ساری مل کر مسجد اقصیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی، اور مسجد اقصیٰ بھی مل جائے اور یہ ساری بھی مل جائیں تو مسجد نبی کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ مقام اللہ نے دیے ہر ایک کو، مسجدوں کا مقام ہے جتنا جس کو دیا. بعض نے پھر اس پر ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بیت اللہ شریف کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے مسجد حرام کا، لیکن عشق والوں کی نظر میں مسجد حرام کی شان مسجد نبوی سے زیادہ نہیں ہے، مسجد نبوی کی شان سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں حضور تشریف فرما. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ یہ مینا، یہ کعبہ، یہ کعبے کی بنیادیں رکھنے والے یہ ہوتے کہاں اگر آپ نہ ہوتے تو؟ یہ کعبے کو عزت ملی، یہ کعبے کو بنیاد رکھنے والے کو جو عزت ملی یہ حضور کے صدقے ملی، حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے نا تو یہی تو مسئلہ اعلیٰ حضرت نے ساری عمر سمجھایا ہے کہ حضور کے بغیر کچھ نہیں. اللہ کریم جل شانہ نے بھی یہ بات معراج کی رات بتا دی، سمجھا دی. دنیا والوں میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس کے قدموں کی برکت سے وہ جو مسجدیں تھی جہاں پر میرے یار کا آنا جانا تھا ان جگہوں کو بھی ہم نے برکت والا بنا دیا. اور علماء نے اس کی تشریح میں ایک جملہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے باہر گردا گرد 70,000 انبیاء اور اولیاء کی قبریں ہیں. بعض نے 20,000 نبی لکھے، 20,000 نبی ہیں، اور باقی 50,000 اولیاء غوث کتب ابدال اور امت کے جو بڑے بڑے انبیاء ان کی امتوں کے صحابی تابعی وہ لوگ تھے. لیکن بعض علماء نے کہا نہیں 70,000 صرف نبیوں کی قبریں ہیں، باقی اولیاء کی اس کے علاوہ ہیں. 1,24,000 جو نبی ہیں نا ان میں 70,000 صرف مسجد اقصیٰ کے باہر پڑے، باقی علیحدہ پوری دنیا میں کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. تو جہاں پر انبیاء کرام کی اولیاء کرام کی کثرت سے قبور ہیں اللہ اس جگہ کو برکت والا کہہ رہا ہے. گویا مسئلہ سمجھانا تھا کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو نا کہ صرف مسجد برکت والی ہے اور باقی جگہ بیکار ہیں تو تمہیں بتا دوں ہاں اکثر جگہ بیکار ہیں، لیکن جہاں پر میرے برگزیدہ بندے تشریف فرما ہیں جلوہ گر ہیں وہ جگہ بھی ہم نے ان کے وجود کی وجہ سے برکت والی بنا دی. تو آپ بتائیے اگر مسجد اقصیٰ کے گرد اتنے نبی ہوں، ولی ہوں، غوث کتب ابدال ہوں تو وہ مسجد برکت والی بہرا حصہ برکت والا بن جاتا ہے. جہاں وجود مصطفیٰ ہے وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی. کروڑوں نبی، میں لاکھوں نبی جملہ کہہ لوں، کروڑوں تو ہے ہی نہیں نا، اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے کروڑوں بھی ہوں، لیکن جو حضور کا فرمان ہے فرما 1,24,000 تقریباً، یعنی تقریباً ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، ساری رسول اکٹھے ہو جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ساری کائنات سے ارفع اور اعلیٰ ہے. اور اشاق نے تو یہ جملہ لکھ دیا کہ جہاں حضور کا وجود مسعود جلوہ گر ہے، جو مٹی سرکار کے قدمین شریفین کو ٹچ کر رہی ہے، مس کر رہی ہے ذرہ مٹی کا، وہ ذرہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ شان والا. وجود کا کیا کہنا، وجود کی شان تو سمجھ میں نہیں آتی، وہ مٹی کے ذرے کی شان بیان کر رہے ہیں عاشق. کہتے ہیں وہ عرش اولا سے مٹی کا ذرہ جو سرکار کی ایڑی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹچ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ بلند شان والا ہے. وجود کے صدقے وہ ذرہ اگر عرش سے زیادہ شان والا تو وجود کتنی شان والا ہوگا. اس لیے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ محبوب آپ چلیں. ایک جملہ اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ضروری یہاں پر آ گیا ہے، محبت والا تو نکل کبھی کبھی آ جاتا ہے کبھی رہ جاتا ہے، ہوتے تو ہیں ذہن میں. اور میں ایک جملہ اس کے آگے بھی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے نا اس کے اندر ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں. چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے، مسجد کے سین میں ہے. اور مسجد سین بھی نہیں بلکہ مسجد کے اندر ہے، ہاتھے کے اندر وہ جو مسجد بنی ہوئی ہے نا، چھتی ہوئی ہے جتنا، اس چھتی ہوئی مسجد کے اندر ہے وہ. اور وہ عام جو مسجد نبی کا فرش ہے اس سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہے. باقی ساری مسجد پلین ہے، برابر ہے، وہ حصہ مسجد کی فرش سے 1.5 فٹ اونچا ہے.
وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مدرسہ بنایا تھا، وہاں پر حضور پڑھاتے تھے اور سارے صحابہ حضور کے پاس پڑھتے تھے. اور عشق والے جو ہے نا علماء، خاص طور پہ عشق والے، وہ اس جگہ پر ضرور جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ آج بھی حضور پڑھا رہے ہیں. ہم بھی گئے تھے نا تو بابا جی نے چونکہ سبق پڑھائے ہوئے تھے تو ایک خاص سبق یہ دیا تھا کہ جب جانا تو وہاں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جانا اور حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ میں پڑھنے آیا ہوں، مجھے پڑھا دیں. اگر حضور نے ایک لفظ پڑھا دیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہم تو وہاں پڑھنے گئے تھے اور حضور نے پڑھایا بھی ہے، اور یہ جو کچھ آتا ہے یہ حضور کے صدقے آ رہا ہے. ہمیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ کتابوں میں یہ کچھ ملتا ہے اور نہ وہ تفسیروں میں یہ ملتا ہے. یہ سینہ بسینہ کچھ علوم ہوتے ہیں جو عشق والوں کو نصیب ہوتے ہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے. بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ضروری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا عرفہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قبروں پہ جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، اپنے حبیب کو کہا محبوب آپ قبروں پر چلیں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے یہ بات کر دی. یہ مسجدوں میں آ کر حضور نے کیا کیا، مسجد اقصیٰ میں کیا کیا؟ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر نبیوں کی امامت کروائی ہے حضور. 1,24,000 انبیاء جتنے بھی تھے وہ سارے وہاں موجود تھے، اور حضور وہاں تشریف لے گئے تو سب نے حضور کا استقبال کیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں میں جہاں پر نبی بیٹھے تھے حضور بھی صفوں میں بیٹھ گئے. وہاں ایک باقاعدہ مسجد کے باہر ایک پتھر ہے جس کو زخرخ کہتے ہیں. حضرت جبریل نے وہاں پر حضور کی سواری براق کو باندھا، پھر اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اذان دی. اور میں یہ جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جبریل کبھی اذانیں دیتا نہیں ہے، یہ پہلی بار اور آخری بار اذان دی حضرت جبریل نے. کیونکہ اذان دینا جبریل کا کام نہیں ہے، جماعت کرانا جبریل کا کام ہے. مؤذن اذان دیتا ہے، امام جماعت کرواتا ہے. جبریل نے ساری عمر جماعت کروائی ہے، کبھی اذان نہیں دی. لیکن جس رات حضور تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، اس رات جبریل نے اذان دے کر سارے نبیوں کو اور فرشتوں کو بتا دیا. اور جس کے مؤذن ایسے ہوں ان کا امام کیسا ہوگا؟ جس کے مؤذن جبریل جیسے ہوں، اس مسجد کے امام جو سید الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور آ کر صف میں بیٹھ گئے، حضور مصلی پر نہیں آئے. آپ بات سمجھ رہے ہوں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور نے آ کر مصلی پر جلوہ گر نہیں ہوئے، مصلی خالی تھا اور حضور کے لیے تھا. حضور آ کر مصلی پر نہیں بیٹھے، حضور صف میں بیٹھ گئے. اس لیے کہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ مصلی تو میرے لیے ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلے گا میرے لیے؟ میں بیٹھا ہوں جیسے سارے بیٹھے ہیں. تو جبریل نے جب اذان کہی اور آ گئے تو دیکھا تو حضور صف میں بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سارے نبی پہلی صفوں میں ہیں. یہ مقربین جو بندے ہیں نا، رسول عظام، اولو العزم رسول، یہ حضور کے دائیں بائیں بیٹھے. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخر سارے نبیوں کا باپ ہوں تو حق تو میرا بنتا ہے. کسی نے نہیں کہا میں محمد کا بھی دادا ہوں تو حق تو میرا بنتا ہے، یہ تو میرا پوتا ہے. پوتے سے بھی آگے کتنی دور جا کے یہ آتا ہے. سب جو تھے وہ آگے نہیں بڑھے، سب حضور کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کر ان میں بیٹھ گئے. یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ بڑے جو ہیں وہ بڑے اپنے آپ نہیں بنتے، ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ بڑے ہیں. وہ جب آئیں تو پیچھے بیٹھے، دوسروں کے درمیان بیٹھے، اور جب ان کو کہا جائے کہ یہ کرسی آپ کے لیے اس وقت وہاں بیٹھے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے یہ کرسی ان سب کے لیے نہیں، اس خاص کے لیے بنائی گئی ہے. خود بیٹھ جانے سے بھی پتہ تو ہے کہ بیٹھنا اسی نہیں ہے، لیکن نہ بیٹھے تو بہتر ہے. نیچے بیٹھے، دوسروں کے ساتھ بیٹھے، مخصوص کرنے کے لیے اعلان ہوگا کہ جناب اب وہ تشریف لا، اب فلاں تشریف، اب فلاں تشریف، تو پتہ چلتا ہے کہ کس کے لیے کرسی ہے. تو حضور نے پیچھے بیٹھ کر یہ اپنے غلاموں کو ادب سکھایا، انسانیت کا مقام سکھایا. سرکار بیٹھے، حضرت جبریل آئے اور آ کر تکبیر کہنا شروع کی. سارے انتظار میں، تکبیر ہو رہی ہے تو امام کون ہوگا؟ میرے نظر میں تو کسی کو شک نہیں تھا بھی پتہ نہیں کون ہوگا، سب کو پتہ تھا کہ کون ہوگا. لیکن جبرائیل امین نے سرکار کے دست اقدس کو پکڑا، ہاتھ کو، اور پکڑ کر کہا یا رسول اللہ یہ مصلی آپ کے لیے. آج کسی کو اجازت نہیں ہے اس مصلی پر کھڑے ہونے کی، آپ کھڑے اور آپ جماعت کروا. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں تو امامت کروانی تھی نا مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی،
تو اللہ سارے نبیوں کو جو مسجد اقصی میں اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ اللہ مسجد حرام میں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ بات ذہن میں آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ وہ جس نے نبیوں کو قبروں میں گئے ہوئے تھے نا نبی 1,24,000 کچھ یہاں تھے کچھ پتہ نہیں کہاں تھے، وہاں سے سب کو حکم دیا میرا محبوب آ رہا ہے چلو مسجد اقصی میں. تو کیوں مسجد اقصی میں حضور کو بھیجا گیا؟ کیوں سرکار وہاں گئے جبکہ حضور چلے تو مکے سے ہیں؟ تو مکے میں بھی تو مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے جو سب سے بلند شان والا ہے. تو سارے نبیوں کو حکم ہوتا تم بیت اللہ میں اکٹھے ہو، وہ محبوب وہاں پر ان کو جماعت کروا دو. کیوں بیت اللہ میں اکٹھا نہیں کروایا، مسجد اقصی میں اکٹھا کیوں کروایا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، قاری مدثر صاحب کے محبت کا جملہ ہے. تو ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کچھ ایام قبل کے چشتیہ شریف کے لیے خصوصی طور پہ علامہ سعد رضوی صاحب آ رہے ہیں، خاص طور پہ آ رہے ہیں. وہ اب کب آتے ہیں یہ تو ابھی فائنل ہوگا، بات چیت چل رہی ہے. ہم نے 1-2 دن تک جانا ہے لاہور، ان سے ٹائم کا وہ کرنا ہے فائنل. تو ادھر کل علامہ علی رضا راضی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ علامہ مدثر صاحب اور ان کے ساتھ حافظ اقرار صاحب یہ دونوں دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، آخری سال ان کا دورہ حدیث کا ہے. تو انہوں نے کہا جی بچوں کی دستار بندی کروا دیں، دورہ حدیث کے بچوں کی تو جلسہ کروائیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کروا لیں، اور اگر میری بات مانے تو علامہ سعد رضوی صاحب سے دستار بندی نہ کروا لیں. انہوں نے کہا جناب کیسے؟ میں نے کہا وہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ دن ہی رکھ لیتے ہیں. تو چلو ہمارے سارے بچوں کے دل جوئی ہو جائے گی کہ ہماری دستار بندی علامہ خادم رضوی کے شہزادے نے کی تھی، ہمیں بھی سعادت مل جائے گی ان کی زیارت کی. تو وہ وہاں آ رہے ہیں نا، یہاں جا تو کہیں اور رہے ہیں، یہاں سے گزرنا ہے انہوں نے. تو ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر یہاں قدم مبارک فرما دیں، بچوں کی دستار بندی کر دیں، ہر ایک کو سعادت مل جائے گی، ہے نا ایسی بات. ورنہ یہ دستار بندی جامعہ نعمانیہ میں بھی ہو سکتی ہے، ان کو داخلہ وہاں دلوا دیں، اگلے سال وہاں یہ دورہ حدیث کر کے وہاں کر لیں گے، ہو سکتی کہ نہیں. لیکن یہ جگہ تو پھر ان کے قدموں سے معروم رہ جائے گی نا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبیوں کو کہا ہوگا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہاں ہوگا، آجو مسجد حرام بیت اللہ شریف کتنا بلند مقام ہے، آؤ وہاں میرے محبوب کے پیچھے پڑھ لو نا نماز، میرا نبی وہاں پر امامت کرا دے گا. نبیوں نے درخواست کی ہوگی کہ یا اللہ تیرے حبیب کا قدم مبارک اگر ہماری قبروں پر بھی ہو جائے تو کتنی برکت ہوگی. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے قدم مبارک اپنی قبروں پر لگوانے کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی کہ حضور کو یہاں بلایا جائے. حضور ان کی قبروں کو اور زیادہ برکت والا اور منور کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. نبی یہاں بھی آ سکتے ہیں، وہاں بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے تو جو روح ہے وہ ان کے لیے جو کہاں وہاں پہنچ سکتے. حضور کا وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کی قبروں پر جانا مصطفیٰ کی سنت بھی بن جائے، اور نبیوں کی کو اعزاز اور مل جائے کہ پہلے بھی ان کی قبریں نور سے منور ہیں، بری ہوئی ہیں، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن حضور کے آنے سے ان قبروں کو جو مقام ملے گا وہ پہلے نہیں ہوگا، اس لیے بلایا گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس برکت کو اللہ نے بیان کیا، الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر بھی ہم نے برکتیں رکھی. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، سمجھ آنی شروع ہو جائے نا تو کافی سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص فرقے فرقیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں. ایک ہی جماعت رہ جائے جو جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ. باقی جماعتیں کیوں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم وہ اشارے، وہ نکتے، وہ باتیں جو حضور کی شان کی ہیں اللہ علماء کے ذہن میں ڈالتا ہے، پھر ان کو بیان کرنے کی طاقت دیتا ہے. یہ اللہ کی توفیق سے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. وہ اگر سمجھنا شروع کر دیں، اس پر عقل دوڑانا شروع کر دیں اور اس پر آگے ریسرچ کرنا شروع کر دیں، تمام فرقے فرقیاں ختم ہو جائیں. ایک ہی جماعت ہے اور وہ رہے گی قیامت تک انشاءاللہ، جو جنتی اور جنت میں جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی ہے نا، یہاں سے یہاں تک، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر بھی برکت ہے. باقی کسی مسجد کے باہر برکت نہیں ہے. یہ مسجد کے باہر بازار مین روڈ گزر رہا ہے، کیا یہ مین روڈ بھی برکت والا ہے؟ جی سامنے مارکیٹ ہے اس کے، وہ بھی برکت والی ہے. اس کے پیچھے خالی گراؤنڈ پڑا ہے، کیا وہ بھی برکت والا ہے؟ اس کے پیچھے بھی مارکیٹ ہے، کیا وہ بھی برکت والی ہے؟ نہیں. یہ جگہ جتنی یہ برکت والی کوئی اور جگہ برکت والی ہے ہی نہیں. اور بازار تو بالخصوص برکت سے بالکل خالی ہے. حضور کا فرمان ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اور آج ہم میں
توفیق نہیں ہوتی برکت والی جگہ پر جانے کی. ہم زیادہ وقت جو بازاروں میں گزارتے ہیں, جس کو دیکھو بڑا ہو یا چھوٹا, عالم ہو یا جاہل, اس کو فکر بس بازار گیا جی, کتنے جی بازار, ہاں جی کتنے جی بازار, ہاں جی کتنے جی بازار, ہاں کدھر جا رہا جی بازار, کہاں سے آ رہا جی بازار. او بھائی کبھی تو یہ کہو مسجد میں جا رہا ہوں, مسجد سے آ رہا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں. خوش قسمت نہیں ہے وہ بندہ جس کو پوچھے بھی کدھر ہو تو وہ کہے مسجد میں ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ مسجد میں جا رہا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آ رہا ہوں. اس کی زبان سے صرف ایک ذکر ہی نکلے, مسجد 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 مسجد. سرکار کے امتی, کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اور برکت والی جگہ کو چھوڑ کر وہ جو منحوس جگہ ہے وہاں پھرنے والے ہوں, تو ان امتیوں کی قسمت ہی خراب ہے نا. قرآن کہتا ہے یہ وہ مسجدیں ہیں جس میں برکت تو ہے ہی ہے نا, ان کے ماحول میں باہر بھی برکتیں ہیں. اللہ کے محبوب کو وہاں بلا کر بتایا گیا برکت والی جگہ پر جنتی جاتے ہیں, اور جہاں وہ چلے جاتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے. تو گویا قبروں پر جانا مصطفیٰ کی سنت ہے. آج بھی جو جاتے ہیں قبروں پر وہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے جاتے ہیں. اور یہاں پر باقاعدہ فرقیاں ہیں جو کہتے ہیں نہیں قبروں پر نہیں جانا چاہیے, مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, قبروں والے کچھ نہیں دیتے, قبروں والے کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں, تحریریں ہوتی ہیں, کتابیں لکھی پڑھی, مناظرے ہوئے. لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے, ان مولویوں کا عقیدہ کچھ اور ہے. تو بتائیے نا قرآن کے پیچھے چلنا ہے کہ ان مولویوں کے پیچھے چلنا ہے جو قرآن کے مخالف ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر برکت ہے. تو برکت کیا ہے وہاں؟ کیا عبادت ہوتی ہے, ریاضت ہوتی ہے, نفل پڑھے جاتے ہیں, لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں, وہ قبریں ہیں. قبروں پہ اوپر نماز نہیں پڑھی جاتی, نہ کوئی پڑھتا ہے, لیکن قبروں کے جو اندر ہیں وہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا, آقا کریم کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ زندہ ہیں. الانبیاء حیٌ. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے, الفاظ بھی ہیں باقاعدہ, کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے, وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی, نبی زندہ ہوتے ہیں. اور اس حدیث پاک کے آخری لفظ ہیں یرزق, ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور جو پہلے میں نے حدیث پاک پڑھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. الانبیاء حی یصلون, وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو نبی قبروں میں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث پاک بطور خاص اس جگہ کے لیے, حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا تو مسجد اقصیٰ سے پہلے مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر نظر آئی. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. ہر قبر نہیں, ہر قبر پر جانے کی اجازت نہیں, ہم ہر قبر پہ جاتے بھی نہیں ہیں. جنتیوں کی قبر پہ جاتے ہیں, کسی کافر کی قبر پہ نہیں جاتے, کسی منافق کی قبر پہ نہیں جاتے, کسی یہودی اور عیسائی کی قبر پہ ہم نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں یا نبی کی قبر پہ یا ولی کی قبر پہ. اور نبیوں اور ولیوں کی قبر پہ جانا اللہ کا حکم بھی ہے, مصطفیٰ کی سنت بھی ہے. اور جو قبروں سے روکتے ہیں اللہ کے حکم کا بھی انکار کر رہے ہیں, نبی کی سنت سے بھی انکار کر رہے ہیں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا میرے حبیب آنا ہے. جبریل آ کے خدمت میں سوال عرض کر رہا ہے, ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. پیغام خدا جبریل امین نے دیا اور میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی جانے کے لیے. ہاں چلتے ہیں, ہاں چلتے ہیں. اور عرش والے کی شان کیا ہے, مقام کیا ہے. حضرت امام اہل سنت احمد رضا بریلوی حضور کی اس شان کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. سرور کہتے ہیں بادشاہ کو, شہنشاہ کو. کشور کہتے ہیں محل کو, قصر کو. وہ رسالت کے محل کا بادشاہ, محل رسالت کا بادشاہ, وہ کشور سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. پھر سنیے تاکہ سمجھ آ جائے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو
عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کی ان الفاظ میں احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جی جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جنت کو سجا دو، دوزخ کو تالے لگا دو، حور و غلمان سے کہو آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں، اچھے لباس زیبتن کر لیں، میرے عرش کو مزین کر دو۔ جی مالک، فرمایا زمین پر چلے جاؤ، جتنی دنیا ہے سب کو نیند طاری کر دو، سب کو سلا دو۔ جبریل امین لے کر پھرتا ہے حکم جنت کو، جنت جلدی جلدی تیاری کر لے، سج جا جلدی جلدی۔ وہ تو حکم ہوتا ہے تو جنت اپنی تیاری کر لیتی ہے سیکنڈوں میں۔ مجھے حکم ہو کہ جناب تقریر پر جانا ہے اور ابھی جانا ہے تو میں جلدی جلدی کپڑے بدل نہیں لوں گا، مجھے ہے یہ طاقت، اور جنت کو اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی۔ جنت سنور گئی، سنوار دی گئی، فرشتوں اور غیل و غلمان سج گئے، عرش معلیٰ کو سجا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کو بھی بلاؤ۔ اللہ کا حکم ہو گیا جی حاضر۔ جبریل کیا میکائیل کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، تیرے کی طرف حکم ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ فرما رزق کا پیمانہ روک دے، بند کر دے، آج کسی کو نہ رزق دینا ہے نہ کسی کو روکنا، بند کر دو، روک دو رزق کے پیمانے۔ اسرافیل تم کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ سور لے کر کھڑا ہوں، جب حکم ہوگا قیامت آ گئی سور پھونک دوں گا، قیامت آ جائے گی، تیرے حکم کا منتظر کھڑا ہوں۔ فرمایا سور رکھ دے، یہ جو پیمانہ سور کا تیرے ہاتھ میں رکھ دے، اس بگل کو رکھ دیا۔ اسرائیل تم کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ میرے پاس باقاعدہ رجسٹر ہے، سال پورے کا مجھے دے دیا جاتا ہے، کس کس نے مرنا ہے اور کہاں کہاں مرنا ہے اور کس کس وقت مرنا ہے، میرے پاس وہ لسٹ ہے، میں لے کر اپنے کام میں لگا ہوں۔ فرما بند کر دے لسٹ کو، رکھ دے لسٹ کو۔ جی مولا حکم۔ فرمایا دنیا میں چلا جا، جتنی قبرستان ہے سب کے عذاب بند کر دو، سب قبرستان والوں کے عذاب بند کر دو۔ تو نے آج کے بعد کسی کی روح نہیں قبض کرنی، تو نے کسی کو رزق نہیں تقسیم کرنا، تو نے سور نہیں پھونکنا، رکھ دو۔ قیامت کے لیے انتظار ہے نا کہ جب چاہے گا اللہ حکم دے۔ فرمایا میں نے حکم دے دیا، رکھ دو، اب قیامت نہیں آنی۔ مولا کیا حکم ہے، کوئی خاص بات ہے؟ جب وہ پیغام لے کے جبریل بھاگا پھر رہا تھا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی عرش پہ، کبھی جنت میں، کبھی حوروں کے پاس، غلمان کے پاس، کبھی فرشتوں کے پاس، تو سب پوچھتے ہوں گے خیر تو ہے، خیر تو ہے۔ اور اس کو کسی نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں عرش پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، عرش پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، تو جبریل جواب میں کہتا تھا کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فقتلوہ، فقتلوہ، انہیں مانا، انہیں مانا، چرچا رہے گا، چرچا رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے فرشتوں کو کام پر، ڈیوٹی پر، جو پہلی ڈیوٹیاں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ جو فرشتے سجدے میں تھے ان کو کہا سجدہ چھوڑو، کھڑے ہو جاؤ۔ رکوع میں تھے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال رکوع سے ہیں، رکوع بند کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ قیام میں کھڑے ہیں کتنے ہزار سال سے، فرمایا قیام چھوڑ دو۔ قیام والوں سے قیام چھڑوا لیا، رکوع والوں سے رکوع چھڑوا دیا، سجدوں والوں سے سجدے چھڑوا لیے، قعدے والوں سے قعدہ چھڑوا دیا۔ سارے کے سارے تیاری کرو، میرے محبوب کی آمد ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صفے باندھ کر کھڑے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے، آپ فرماتے ہیں قبلی والے آقا تیری عظمتوں کے کیا کہنے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، جتنے بھی فرائض ہیں
قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، بندگی ہے، رزق کا پیمانہ ہاتھ میں لے کے اللہ کے حکم پر رزق دیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کی جا رہی ہیں، اللہ کے حکم سے سور ہاتھ میں پکڑ کے پھونکنے کا کے انتظار میں کھڑے ہیں، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں، یہ فرض ہیں ان پر۔ فرمایا روک دو یہ سارے فرائض۔ مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا یار کے انتظار میں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے فرشتوں کو بھی اور فرشتوں کے ذریعے ہمیں بھی کہ نماز میں اتنا ثواب نہیں جتنا مصطفیٰ کی اطاعت میں ثواب ہے، بندگی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کے انتظار میں مزہ ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں۔ فرو کا معنی میں سیدھے لفظاں چکا ہاں بھائی عارضی نے، ایڈے ضروری نہیں نے، ہاں ہم تو صحیح پر ایڈے ضروری نہیں نے، فرو کا یہ مطلب بھی ٹھیک ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اللہ چاہتا ہے محبوب کی غلامی کرو گے ساری عبادتیں قبول کر لوں گا، اور اگر تم عبادتیں کرتے رہو گے محبوب کے لیے محبت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں اگر تم آگے نہیں بڑھو گے، قدم نہیں اٹھاؤ گے، یہ جذبہ دل میں نہیں رکھو گے، کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ ساری عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ لازمی اور ضروری ہے۔ تو سارے کے سارے فرشتے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، جبریل امین ساتھ لے جاؤ 70,000 نوری فرشتوں کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، سب کو ساتھ لے جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ، جنت سے براق لے کر میرے محبوب کو میرا سلام کہو اور انہیں کہو کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا۔ 70,000 نوری فرشتے، اور پہلے جبریل جاتا ہے حضور کی خدمت میں کبھی کسی انسانی صورت میں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے دہیہ قلبی، ایک صحابی رسول تھی، اکثر اس کی شکل میں آتا تھا، بشری صورت میں، انسانی صورت میں۔ فرمایا آج بشری صورت میں نہیں جانا، اپنی نوری صورت میں جانا، نوری لباس میں جانا ہے، نوری تاج کے ساتھ جانا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اتنے بڑے اعزاز کا مالک اس کملی والے آقا کے در کا غلام ہے۔ اور فرشتوں کو ساتھ نہ بھیجتا اللہ تو کیا ہوتا؟ کیا جبریل آ کے پیغام دیتا نا، حضور چلے نہ جاتے؟ نوری فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑی شان والا ہے، آج چلو تمہیں پتہ چلے اس سے بھی کوئی بڑی شان والا ہے، یہ جو تمہارا امام ہے، تمہارا خطیب ہے، تمہارا سردار ہے، یہ کسی کے قدموں میں پڑا ہوگا، چلو تمہیں میں ذرا نظارہ دکھاؤں۔ فرشتوں کو اس لیے ساتھ دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ 70,000 نوری فرشتے حاضر ہیں، جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس کھڑا، یا اللہ تیرا حبیب تو سویا پڑا، فرمایا تو جگا۔ مولا کیسے جگاؤں؟ جو 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے پاس گیا، ان کو پیغام دیا، وہاں سے واپس اللہ کے پاس آیا، جو سارے نبیوں کے آداب جانتا ہے، اسے ابھی تک مصطفیٰ کی خدمت کے آداب نہیں آتے، اب سیکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے حضور کا دن گزرتا ہے ادب احترام کا مقام بھی بڑھتا جاتا ہے، اس لیے وہ سیکھتا رہتا ہے۔ یا اللہ جگاؤں؟ کیسے جگاؤں؟ فرمایا تو بتا کیسے جگائے گا؟ یا اللہ جگانے کے یہی طریقے ہیں، بندہ آواز دے دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم نے تو لوگوں کو روک دیا ہے، خبردار میرے حبیب کی کو آواز نہ دینا، تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی میرے حبیب کی آواز سے، جس کی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہوگی اس کے تو عمل ضائع کر دوں گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یا اللہ پھر آواز نہ دوں تو کیا کروں؟ فرمایا تو بتا کیا کرے گا؟ یا اللہ پھر میں ہاتھ لگا کے ہلا دوں؟ فرمایا تیرے ہاتھ اس لائق ہے کہ میرے حبیب کو لگے؟ مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا تو نے اپنے آپ پر غور نہیں کیا؟ مولا کیا، کئی بار کیا۔ فرمایا نہیں کیا تو اس لیے تو سوال کر رہا ہے۔ مولا پھر بتا دے۔ فرمایا میں نے تجھے سر سے پاؤں تک نور کا بنایا ہے۔ جی یا اللہ۔ فرمایا پر ہونٹ تیرے نور کے نہیں بنائے؟ پھر اسے خیال آیا ہاں ان کی کیفیت اور جسم کی کیفیت میں فرق ہے۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا یہ ہونٹ کافور کے بنائے ہیں، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، ادھر میں تجھے بنا رہا تھا، ادھر مصطفیٰ کے معراج کی تیاری کر رہا تھا کہ اس رات میرا حبیب ادائے محبوبانہ کے ادا کرنے کے لیے سو جائے گا، لیٹ جائے گا، اونگ آ جائے گی اور چادر تان لے گا، تو میں اپنے یار کو اٹھاؤں گا تو کیسے؟ تیرے ہونٹ کافور کے بنایا، تو میرے یار کے قدموں کو چوم، وہ خود پوچھے گا کون ہے اور کیسے آیا۔ قبل قدمئی ہی، یہ الفاظ حدیث پاک میں ہے، قبل قدمئی ہی، میرے محبوب کے قدموں پہ بوسے دے، چوم۔ اب سرکار تو بیڈ پر تو سوئے ہوئے نہیں ہیں، چارپائی پر تو سوئے ہوئے نہیں، حضور تو سوتے ہی زمین پر تھے، اس لیے زمین کو فرش محمدی کہتے ہیں۔ حضور اکثر زمین پر سوتے، اکثر، کبھی شاید ہو کوئی ایسا موقع، مجھے تو نہیں ابھی تک مل رہی کوئی ایسی روایت، اکثر حضور زمین پہ ہی سوتے تھے۔
بستر بچھایا ہوتا تھا زمین پہ، گدا ہوتا تھا، حضور اس پر لیٹتے تھے، کبھی کبھی بغیر گدے کے بھی حضور لیٹ جاتے تھے۔ اب زمین پہ بندہ لیٹا ہو اور دوسرا بندہ جو سامنے کھڑا ہو، اس کو پاؤں چومنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں؟ کہ کھڑا کھڑا چوم لیتا ہے؟ اسے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، پھر اسے دونوں ہاتھ بھی زمین پر لگانے پڑتے ہیں، پھر اپنا ناک اور منہ بھی زمین کے پاس لانا پڑتا ہے، چونکہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے پاؤں ہیں تو اس کو چومنے کے لیے تو زمین کے قریب جانا پڑے گا۔ اگر بندہ گھٹنے بھی لگا لے، ہاتھ بھی دونوں لگا دے اور منہ بھی بالکل زمین کے یوں ساتھ ہو، دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ سجدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دور سے جو دیکھے وہ کیا کہے گا؟ بھئی یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہوگا نا۔ اس لیے ہم پہ الزام یہی لگتا ہے جب ہم کسی دربار پہ جا کے چومتے ہیں نا، ان کے پاؤں کی طرف سے چومتے ہیں کسی دربار والے کے اس مزار کو پاؤں کی طرف سے، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے، انہیں نظر جو ایسے آتا ہے، ہمارے پاس آئیں، ہمیں دیکھے اور ہم سے پوچھے کہ سجدہ کر رہے ہو؟ رب کی عزت کی قسم ہے ہم نے تو کبھی سجدہ محمد الرسول اللہ کو نہیں کیا۔ یہ داتا علی اجمیری یا بابا فرید یا قبلہ عالم کوئی محمد الرسول اللہ سے بڑے آ گئے ہیں؟ جب ہم حضور کو سجدہ نہیں کرتے تو ان کو کب کرتے ہیں؟ رب کی عزت کی قسم ہم نے سجدہ جب بھی کیا ہے اللہ کو کیا، اللہ کے علاوہ کبھی سجدہ نہیں کرتے۔ ہاں ان کا ادب کرتے ہیں اور ان کے مزاروں کو چومتے ہیں۔ یہ چومنا میرے نبی کی سنت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ پتہ چلا میرے کملی والے آقا کے قدموں کو چوم کر جبریل نے بتا دیا ہے چھوٹے بڑوں کے قدموں کو چومتے ہوتے ہیں۔ اور چوما تو سرکار کی محبت میں پوچھنے والے نے پوچھا بتا نا تو ساری کائنات میں گیا ہے، کیسا پایا تو نے نبی کے قدموں کو؟ تو جبریل جواب میں جو کہتا ہے، کسی عاشق نے اپنی محبت کا اظہار کیا، کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اور کسی اور نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، جبریل کہتا ہے آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آج امریکہ برطانیہ اور بڑے بڑے جو ہیں سائنسدان وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم چاند پہ چلے گئے، ہم چاند پہ چلے گئے، ہماری سائنس نے اتنی ترقی کی ہے ہم چاند پہ چلے گئے۔ اور معراج کی رات جبریل نے یہ مسئلہ ان کو، جہاں جاتا ہوں چاند تو میرے رستے میں پڑتا ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تو میری گرد راہ میں ہوتے ہیں، یہ میرے گزرگاہیں ہیں، میری جہاں سے میں گزرتا ہوں یہ سارے میرے نیچے ہوتے ہیں، میرے پاؤں یہ چاند اور ستاروں سے بھی اوپر ہوتے ہیں۔ تو میں چاند اور ستاروں سے بھی اوپر جا کر سدرۃ المنتہا پہ رہائش کر کے بھی وہ مقام نہیں پا سکا جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر ملا ہے۔ تو مسئلہ سمجھا دیا جبریل نے، چاند پہ جانا کمال نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنا کمال ہے۔ اس لیے ضرورت نہیں ہے ہمیں چاند پر جانے کی، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے حکم سے چاند بھی زمین پر آ جاتا ہے۔ ہمیں چاند پر جانے کی ضرورت نہیں، چاند تو ہمارے نبی کا غلام ہے، وہ جب نبی چاہے گا وہ زمین پر آ جائے گا، نبی کے غلاموں کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہو تو پھر ہمیں انگریزوں کی اور ان کی سائنسوں کو سلام کرنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی غلامی حاصل کرو۔ چاند سورج ستارے تو تمہارے نوکر بن کے کھڑے ہوں گے، راستے میں انتظار کر رہے ہوں گے محبوب کا غلام کب گزرتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے تم کرتے جاؤ گے ساری کائنات تمہارا حکم مانے گی۔ اور علامہ اقبال نے یہی تو مسئلہ سمجھایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو بتائیے اگر لو قلم بھی تیرے بن جائیں، چاند سورج ستارے تو اس کے اندر آتے ہیں سارے۔ یہ چٹ آ گئی ہے جی 28 فروری بروز پیر بعد نماز عشاء، جامع مسجد غوثیہ نور پورہ وارڈ نمبر 5 چشتیاں میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہ نام سن کر رک گیا تھا۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری کا عرس منایا جا رہا ہے، عاشق رسول جنہوں نے نبی کے نام پر جان دی بھی ہے اور لی بھی ہے۔ اس کو عشق کہتے ہیں، یہ صدی کا سب سے بڑا عاشق ہے، اس کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اور منانے والے بھی خوش قسمت ہیں، جانے والے بھی خوش قسمت ہیں۔
اور اس میں خصوصی خطاب کے لیے علامہ سعد حسین رضوی کے استاد علامہ فیاض احمد صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے استاد ہیں علامہ فیاض احمد قادری صاحب، بڑا پیارا نرالا خطاب کرتے ہیں، ان کے جملوں میں اتنی چاشنی ہے دل کرتا بندہ سنتا رہے، ایک ایک لفظ وہ ہیرے کی طرح پرو کے نکالتے ہیں۔ میرے تو بڑے یار ہیں، دوست ہیں، تو ان کے خطاب میں بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ کوئی ترنم شرنم بھی نہیں لگاتے، کوئی شعر شور بھی نہیں پڑھتے، سادہ گفتگو کرتے اور عین قرآن حدیث کے مطابق کرتے، اور دل کرتا ہے بندہ سنتا ہی رہے۔ ہم تو شاید اللہ کا نام بھی اس ادب سے نہیں لیتے جیسے وہ لیتے ہیں، ہم تو شاید سرکار کے آداب بھی اتنے نہیں جانتے جتنے وہ بیان کرتے ہیں، اس لیے ایسے بندوں کو سننا چاہیے۔ تو بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا والے کو اللہ مقام کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال اللہ کی بات سنا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر تو نے میرے محبوب کی غلامی کر لی تو میں بھی تیرا ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میں بھی تیرا ہو جاؤں گا، میرے محبوب کا غلام بن۔ اور فرماتا ہے یہ لوح قلم، یہ جو کائنات ساری ہے نا، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ تو کچھ نہیں، میں لوح قلم بھی تیری مرضی پر چلا دوں گا، لوح پر وہی لکھا جائے گا جو تو چاہے گا، اور جو تو چاہے گا قلم وہی لکھا کرے گی۔ تو میرے محبوب کی غلامی تو اختیار کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ مسئلہ سمجھا دیا جبریل نے، محبوب کا بن جائے تو خود خدا بھی اس کا بن جاتا ہے، یہ زمین بھی اس کی ہے، چاند بھی اس کا ہے، غلامی رسول اپنا کے دیکھو مقام کیا ملتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں حضور کی غلامی مل جائے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اس کائنات میں، سب سے بڑا اعزاز چاند پر پہنچنا نہیں ہے، ستاروں پہ پہنچنا نہیں ہے، سب سے بڑا اعزاز مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے۔ وہ جبریل نے معراج کی رات کر کے بتا دیا، آقا تیری معراج، انہوں نے تو لکھا تیری معراج کہ تو عرش اعظم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، لیکن عاشق کہتے کہ نہیں، عرش اعظم تو حضور علیہ السلام کے گرد راہ تک بھی نہیں پہنچتا، حضور کا مقام تو اس سے بھی کروڑوں گنا بلند ہے۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچ، میری معراج کہ تو میں تیرے قدم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حاجی صاحب نے آ کر بتا دیا بھی میں بھی آیا ہوا، کافی دنوں کے بعد آئے ہیں، تحریک لبیک کے بڑے جیالے کارکن ہیں، وہ کافی دنوں کے بعد آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی آیا ہوا اور تحریک کے ساتھ ہوں الحمدللہ۔ جو تحریک سے جڑ جاتا ہے وہ جڑا ہی رہتا ہے، اور عزت اسی کے ساتھ ہے، اس تحریک کے ساتھ عزت ہے، یہاں بھی قبر میں اور حشر میں بھی۔ اس لیے اس تحریک کے ساتھ رہنے والا کبھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا، اس سے غداری نہیں کر سکتا، کرے گا تو دونوں جہانوں میں برباد ہو جائے گا۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا وہ جب یہ پکڑ دکڑ ہو رہی تھی اور میں دائیں بائیں ہو رہا تھا، بڑے مجھ پر پرچے، فور شیڈول، یہ وہ، مجھے کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ لکھ کر دے دیں، باقیوں نے بھی تو لکھ کر دے دیا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دوں، میں کلمہ پڑھنا، تحریک لبیک کو چھوڑ دوں، کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دوں، اس کا مطلب ہے یہ تو یا رسول اللہ تو ہماری جان ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں پھر آئے تھے ایجنسیوں والے میرے پاس کہ جناب وہ فور شیڈول والوں کے کاغذ جو ہے باقیوں نے لکھ کر دے دیا، آپ کے کاغذ ادھورے پڑے ہیں، آپ لکھ دیں سارا۔ میں نے کہا جب لگا ہوا تھا اس وقت نہیں لکھ کے دیا، اب تو ہے ہی نہیں تو پھر کیوں لکھ دوں؟ فور شیڈول ختم ہو گیا، جو لبیک یا رسول اللہ کی برکت سے ختم ہوا ہے۔ میں نے ہائی کورٹ میں بھی کیس کیا تھا، میں نے ادھر وہ جو کہتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ، وہاں بھی کیس کیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ لبیک یا رسول اللہ کے ریلا لگا ہے تو سارے کے سارے ہی ختم ہو گئے۔ برکتیں دیکھو حضور کے نام کی کتنی ہیں، اور اگر حضور کا نام چھوڑیں گے دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، وہ سب کچھ ہے تو حضور کے نام سے ہے۔ جبریل امین نے معراج کی رات حضور کے قدموں کو چوما اور چوم کر بتا دیا، چاند پر پہنچنا کمال نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنا کمال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اب جو بندہ آتا ہے پیغام دیتا ہے تو پیغام کا کوئی عنوان بھی تو ہوتا ہے نا۔ جبریل سے پوچھا کیا کرنے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ان اللہ
اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، الفاظ میں کوئی اگر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، کچھ روایات میں کچھ اور بھی الفاظ ہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کو آپ کے دیدار کا شوق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اگر سمجھ آ گئی ہو تو سبحان اللہ۔ وہ اللہ مکے میں پھرتے محمد کا دیدار نہیں کر سکتا، وہ مدینے میں پھرتے محمد کا دیدار نہیں کر سکتا، وہ احد اور بدر میں پھرتے محمد کا دیدار نہیں کر سکتا، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو وہ محمد کو نہیں دیکھتا ہوگا، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے قریب ہے، محمد سے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن اس کے باوجود بلا کر بتا دیا میرے محبوب کا مقام وہ ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، وہاں تک اگر کسی کی رسائی ہے تو وہ صرف میرا محبوب ہے، وہی وہاں تک آ سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور اعلیٰ حضرت نے فَاقْتُلُوهُ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ نے محبوب کے مقام کو سمجھانے کے لیے 70,000 نوری فرشتے بھی ساتھ بھیجے، جبریل میکائیل اسرافیل آئے کھڑے پیغام دے رہے ہیں۔ مسئلہ سمجھانا یہ تھا کہ جو مقام کسی اور کو نصیب نہیں، محبوب وہ ہے ہی آپ کے لیے، بنا ہی آپ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت یہی بات سمجھا رہے ہیں، وہ کشور سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت۔ جبریل نے جو قدمے میں جھک کر بات کی تھی نا، اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ جبریل کہہ رہا، حضرت کلیم کہہ رہے تھے نا موسیٰ کلیم اللہ، ارینی انظر الیک، ارینی انظر الیک، ارینی اللہ مجھے اپنا دیدار کر، اللہ مجھے اپنا دیدار کر۔ فرمایا نہیں، دیدار تجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، تجھ ممکن ہی نہیں ہے، تجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے تو ایک بار بھی نہیں کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، وہ خود کہتا ہے آ اپنا دیدار کروا۔ تو سرکار کو بلا کر وہاں دیدار کروانے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں مصطفیٰ کریم آقا کیا ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے جو مقام جس کا ہے نا، وہ اس مقام پہ سجدتا ہے، وہ جس مقام اس کے لیے جو بنا ہے نا اس مقام پر سجدتا ہے۔ میں بازار میں پھرتا ہوں، ٹھیک ہے لوگ کہیں گے قاری عطر ہے، لیکن یہ مقام میرے لیے بنا ہے تو میں اس پر بیٹھا سجدتا ہوں کہ بازار میں پھرتا سجدتا ہوں؟ جی جو جس کے لیے جو مقام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں آنا یہ حضور کا مقام نہیں ہے، مکے میں آنا حضور کا مقام نہیں ہے، یہ تو ہمیں حضور نے بلندی عطا کرنے کے لیے سفر فرمایا ہے۔ اصل حضور کا مقام وہ ہے جس پر محبوب کو اس رات بٹھایا گیا۔ حبیب یہاں اصل مقام تیرا یہ، تو بھی دیکھ اور کائنات کو بھی پتہ چلے میرے محبوب کا بلند مقام کتنا ہے اور کہاں تک ہے، جہاں تک تمہاری رسائی نہیں، تمہاری عقل بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں مصطفیٰ کریم آقا کی جلوہ گری ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی یسریٰ، پاک ہے وہ ذات، بعبدہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، لیلاً رات کے قلیل سے حصے میں، من المسجد الحرام من المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حضور کے معراج کا منکر ہے نا، زمینی معراج کا، وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ اور یہاں سے حضور جو اوپر گئے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہے، حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ سے پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، مسجد اقصیٰ سے امامت کروانے کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ پھر اس کی کیفیت بیان کی کہ میرے لیے ایک سیڑھی آئی جس کا ایک جو تھا زینہ وہ سونے کا تھا، دوسرا ہیرے جواہرات کا تھا، ہر سیڑھی پر میں قدم رکھتا گیا اور چڑھتا گیا۔ اور حضور نے قدم نہیں رکھے، وہ براق کے قدم تھے۔ یہ جملہ سمجھانا بھی ضرور، حضور کے قدم تو وہاں تھے جہاں کسی کا قدم رہ نہیں سکتا۔ سیڑھی پر تو بندہ چڑھ سکتا ہے نا، ہوا میں تو نہیں چڑھ سکتا، ہوا میں چڑھ سکتا ہے بندہ؟ نہیں چڑھ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے جو سواریاں تھیں وہ عرش اولا تک سواریاں گئی ہیں، عرش اولا سے سواریوں کو واپس کر دیا۔ محبوب اب آپ پیدل چل کے آئے، ہوا میں فضا میں میرا نبی پیدل چل کے گیا ہے۔
جہاں کوئی چل نہیں سکتا محبوب وہاں چلا ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وقت بہت محدود ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم سنتے پڑھیں گے اور پھر جمعہ پڑھیں گے۔